بسم الله الرحمن الرحيم. والعطف على معمولي عاملين مختلفتين جائز إن كان المعطوف عليه مجرورا مقدما والمعطوف كذلك، نحو في الدار زيد والحجرة أمر. وفي هذه المسألة مذهبان آخران، وهما أن يجوز مطلقا عند الفراء ولا يجوز مطلقا عند سيبويه. فصل: التأكيد تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نسب أو على شمول الحكم لكل فرد من أفراد المتبوع، والتأكيد على قسمين: لفظي وهو تقرير اللفظ الأول، نحو جاءني زيد زيد وجاء زيد. جاء زيد ہونا چاہیے بہرحال. ومعنوي وهو بألفاظ معدودة، وهي النفس والعين للواحد والمثنى والمجموع باختلاف الصيغة والضمير، نحو جاءني زيد نفسه والزيدان أنفسهما أو نفساهما والزيدون أنفسهم، وكذلك عينه وأعينهما وعيناهما وأعينهم. جاءتني هند نفسها وجاءتني الهندان أنفسهما أو نفساهما وجاءتني الهندات أنفسهن. میرے دوستو، دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا مصنف کے نزدیک جائز ہے. یعنی لفظی ترجمہ یہ ہوگا والعطف علی معمولی عاملین، اور دو ایسے عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا مختلفتین، وہ دو عامل جو کہ مختلف ہے، جائز. مصنف فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن مطلقہ جائز نہیں ہے، بلکہ مصنف شرط بیان کرتے ہیں. ان کان المعطوف علیہ مجرورا مقدما، اگر معطوف علیہ مجرور ہو اور وہ مقدم ہو، کس پر؟ مرفوع پر. مرفوع پر مقدم ہو. والمعطوف کذالک، اور معطوف بھی اسی طرح ہو، یعنی معطوف بھی مجرور ہو اور مرفوع پر مقدم ہو، تو پھر مصنف کے نزدیک عطف کرنا جائز ہے. کیسے؟ جیسے نحو فی الدار زید والحجرة امر. اب اس میں دیکھیں، فی الدار، یہ دار مجرور ہے اور مقدم ہے زید پر. والحجرتی، یہ بھی مجرور ہے اور یہ مقدم ہے امر پہ. اب دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے، ان شرائط کے ساتھ جو آپ کو ابھی بیان کیے کہ معطوف علیہ مجرور ہو، مقدم ہو مرفوع پر، اسی طرح معطوف بھی کیا ہو، وہ مجرور ہو اور مرفوع پر مقدم ہو. آئیں، فی الدار زید، زید گھر میں ہے، والحجرۃ امر، اور امر کمرے میں ہے. اب اس میں کیا ہے؟ فی عامل لفظی میں سے ہے، اس نے داری کو جر دیا، لہذا داری فی کے لیے معمول ہے. زید، یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس کو رفع کس نے دیا؟ عامل معنوی ابتدا نے دے دیا. تو اب کیا ہے؟ دار کا عامل فی ہو گیا، زید کا عامل کیا ہو گیا؟ ابتدا ہو گیا، عامل معنوی ہو گیا. تو اب دار اور زید بن گئے دو مختلف عاملوں کے لیے. ایک عامل لفظی فی کے لیے معمول بن گیا، زید عامل معنوی ابتدا کے لیے معمول بن گیا. تو ان دو معمولوں پر عطف کرنا جائز ہے. کس کو؟ حجرتی کو دار پر عطف کرنا اور امرن کو زیدن پر عطف کرنا. اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ دار کا عامل عامل لفظی فی ہے، زید کا عامل عامل معنوی ابتدا ہے. اب کیا ہے؟ یہ ایک فی کے لیے معمول بن گیا داری، اور زید
ابتدا کے لیے عامل معنوی کے لیے معمول بن گیا. اب ان دونوں معمولوں پر جو کہ دو مختلف عامل ہو گئے، ایک ابتدا عامل معنوی، ایک عامل لفظی بھی، ان کے معمولوں پر حجرتی کو دار پر عطف کرنا اور امرن زید پر عطف کرنا یہ شروط کے ساتھ مصنف کے نزدیک جائز ہے. پھر داری یہ خبر مقدم بنے گا، متعلق محذوف سے ہو کر زید مبتدا مؤخر بنے گا، والحجرتی عطف ہوگا داری پہ اور امرن عطف ہوگا زید پہ. اب چلیں آگے مصنف کیا فرماتے، آگے کیا اختلافات بیان فرماتے. وفی هذه المسألة مذہبان آخران، اس مسئلے میں یعنی دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کے جائز ہونے میں اور بھی دو مسئلے ہیں، وہما وہ دو مسئلے کیا ہے؟ ان یجوز مطلقاً عند الفرا، دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر مطلقاً یعنی عطف کرنا مطلقاً جائز ہونا ہے. عند الفرا، فرا کہتا ہے کوئی شرط ہو یا نہ ہو، مجرور ہو اور وہ مجرور مرفوع پر مقدم ہو یا نہ ہو، ہاں یعنی عطف کرنا اس کے نزدیک، فرا کے نزدیک جائز ہے. ولا يجوز مطلقاً عند سبوی، اور سبوی کے نزدیک چاہے یہ شرائط موجود ہوں یا نہ ہو، ہاں ہر صورت میں دو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف کرنا جائز نہیں ہے. بس بات ختم ہو گئی. فرا کہتا ہے مطلقاً جائز ہے، سبوی کہتا ہے مطلقاً جائز نہیں ہے. مصنف کہتا ہے یہ شروط موجود ہو تو پھر عطف کرنا جائز ہے، اگر شروط موجود نہ ہو تو عطف کرنا جائز نہیں ہے. آگے چلے فصل ثالث توابع کے بارے میں. التاکید تابع يدل على تقرير المتبوع فيما نصب او على شمول الحكم لكل فرد من افراد المتبوع. تاکید ایک ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ متبوع کے ثابت ہونے پر، فیما اس چیز میں نصبہ جس چیز کی نسبت دی گئی ہے، او علی شمول الحکمی، یا تاکید ایک ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے حکم کے شامل ہونے پر، لکل فرد من افراد المتبوع، متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو شامل کرنے پر دلالت کرے تو اسے تاکید کہتے ہیں. یعنی تاکید کی دو تعریفیں کی ہے، دونوں صحیح ہے. اگر آپ کہیں تاکید ایک ایسا تابع ہے جو متبوع کے ثابت کرنے پر دلالت کرے اس چیز میں جس کی نسبت کیا ہے دی گئی ہے، یہ بھی تعریف ہے. یا تاکید ایک ایسا تابع ہے جو دلالت کرے حکم کے شامل کرنے پر متبوع کے افراد میں سے ہر فرد کو. یہ دونوں تعریفیں ٹھیک ہیں. اچھا، والتاکید والا قسمین، اور تاکید کی دو قسمیں ہیں. لفظیون، ایک تاکید لفظی ہے. تاکید لفظی کیا ہے تو فرماتے ہیں اس کی تعریف وہو تقریر اللفظ الاول، پہلے لفظ کو تکرار کرنا ہے، یعنی اسی لفظ کو تکرار کرنے کو تاکید لفظی کہتے ہیں. نحو جانی زیدن، زیدن آیا میرے پاس، زید آیا، یعنی کیا مطلب؟ دیکھو زید کو تکرار کر کے لایا، یہ اسم کے لیے تاکید ہونے کی مثال ہے. اچھا، اور یہ تاکید مؤکد مل کر جانی کے لیے فاعل ہے. آگے چلو، جاء زیدن، یہاں جو وجاء ایک واو زائد لائے ہیں، درمیان والا واو وہ زائد ہے، اصل میں ہے جاء زیدن. تو یہاں کیا ہے؟ پہلا جاء فعل ہے اور یہ مؤکد ہے، دوسرا جاء اس کی تاکید ہے. زید فاعل ہے کس کے لیے؟ مؤکد کے لیے یہ فاعل ہے، پہلے جاء کے لیے. دوسرا تو تاکید ہے، اس کے لیے فاعل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو پہلے مؤکد کی تاکید کے لیے آیا ہے جاء کے. تو جاء یہ فعل ہو گیا اور مؤکد ہے، دوسرا جاء اس کے لیے تاکید ہے. زید پہلے جاء کے لیے فاعل ہے. آگے چلے، ومعنوی، اور تاکید کی دوسری قسم جو ہے وہ معنوی ہے. کیا مطلب؟ معنوی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ بِأَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ، تاکید معنوی گنے چنے الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے. وہ گنے چنے الفاظ کیا ہے؟ النفس نفس ہے، والعین عین ہے. یہ دونوں کس کے لیے ہے؟ للواحدی،
مفرد کی تاکید کے لیے، والمثنی اور تثنیہ کی تاکید کے لیے، والمجموع اور جمع کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں باختلاف الصیغۃ والضمیر، صیغے کے اختلاف ہونے کے ساتھ اور ضمیر کے اختلاف ہونے کے ساتھ، یہ ان تینوں کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ نحو جیسے جانی زید نفسہ، آیا زید نفسہ، خود زید آیا۔ اب کیا ہے، زید جو ہے یہ جا کے لیے فاعل ہے اور کیا ہے، مؤکد ہے، نفس مضاف مضاف الیہ اس کے لیے تاکید ہے۔ اسی طرح جاءنی الزیدان انفسہما، میرے پاس آئے دونوں زید، انفسہما خود دونوں زید آ گئے، تو یہ زیدان کیا ہے، فاعل جانی بھی ہے اور مؤکد بھی ہے، انفس مضاف ہما مضاف الیہ، یہ کیا ہے، زیدان کے لیے تاکید ہے۔ یہاں کیا ہے، صیغہ تو مفرد استعمال ہو گیا لیکن تثنیہ کے لیے تثنیہ کی ضمیر لائے، یا آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی الزیدان نفسہما، یعنی دونوں زید میرے پاس آئے، خود زید آئے، آپ نفسہ کو بھی تثنیہ لائے، ضمیر کو بھی تثنیہ لائے، یہ آپ کیا ہے، آپ کے لیے جائز ہے کہ انفس مفرد کے ساتھ تثنیہ کی ضمیر لگائیں، یا خود کیا ہے، صیغے کو تثنیہ لائیں اور اس کے ساتھ ضمیر لگائیں، جیسے نفسہما۔ جاءنی الزیدون انفسہم، ہاں آئے میرے پاس تینوں زید، انفسہم خود تینوں زید آئے، تو الزیدون مؤکد ہے، انفس مضاف مضاف الیہ، اس کے لیے زیدون کے لیے تاکید ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح عینہ کو آپ لا سکتے ہیں، جاءنی زید عینہ، میرے پاس خود زید آیا، خود زید آیا، اب یہ عینہ مضاف مضاف الیہ زید کے لیے تاکید بن جائے گا۔ وَأَعْيُنُهُمَا، جاءنی الزیدان اعینہما، میرے پاس دونوں زید آ گئے۔ یہاں کیا ہے، صیغہ تو مفرد ہے لیکن تثنیہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اور یہ زیدان کے لیے تاکید ہے۔ او عیناہما، اور اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جاءنی الزیدان عیناہما، میرے پاس دونوں زید، خود دونوں زید آئے، اب یہ عینات صیغے کو بھی تثنیہ لایا، ضمیر کو بھی تثنیہ لایا، پہلے میں اعینہما میں صیغے کو مفرد اور ضمیر کو تثنیہ لائے، یہ تثنیہ کے لیے استعمال دونوں صیغوں کو آپ کر سکتے ہیں۔ آگے چلو جمع کے لیے، وجاء الزیدون اعینہم، اب یہاں کیا ہے، اعین تو مفرد ہے لیکن اس کے ساتھ جمع کی ضمیر لگا کے لائے ہیں، اور یہ تاکید ہے زیدون کے لیے، اور زیدون اپنے تاکید سے مل کر جاء کے لیے فاعل بن جائے گا۔ اب چلے، یہ تو مذکر کی مثالیں تھیں، آپ کے لیے مؤنث کی مثالیں دیں گے۔ جاءتنی ہند نفسہا، آئی میرے پاس ہند بذات خود، اب یہاں کیا ہے، ہند مؤکد ہے، نفسو ہاں یہ مضاف مضاف الیہ اس کی تاکید مؤکد مل کر جاءتنی کے لیے فاعل۔ اسی طرح وجاءتنی الہندان انفسہما او نفسہما، میرے پاس آئی دونوں ہند، خود دونوں ہند آئے۔ اب یہاں انفس صیغے کو مفرد لا کر تثنیہ کی ضمیر بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور یہ انفسہما مضاف مضاف الیہ ہندان کے لیے تاکید مؤکد مل کر جاءتنی کے لیے فاعل بن جائے گا، یا آپ صیغے کو بھی تثنیہ لائیں اور کہیں جاءتنی الہندان نفسہما، اب صیغہ بھی تثنیہ ہے، ضمیر بھی تثنیہ، یہ ہندان کے لیے تاکید مؤکد مل کر جاءتنی کے لیے فاعل بن جائے گا۔ آگے چلیں، وجاءتنی الہندات انفسہن، اب یہاں کیا ہے، ہندات، یہ جاءتنی کے لیے فاعل بھی ہے اور مؤکد بھی ہے، انفسہن یہ